ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ ہم ان تمام آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ان آیات میں سمجھائی ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، کہ قرآن مجید ایک ایسا اعلیٰ درجے کا صحیفہ ہے جو بہت ہی بلند پایا ہے، بہت ہی بلند مقام ہے اس کا، جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسا صحیفہ ہے، اتنا نادر ہے، اتنا انویلیبل ہے، اور اس کا جو مقام ہے، اب اس مقام کو جاننے کے بعد میں داعی کو چاہیے کہ اسے بہت ہی نڈر ہو کر کہ یہ اللہ کا کلام، رب کا کلام ہے۔ اور جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کلام الملک ملک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کسی لجاجت کے ساتھ میں، کسی ڈر کے ساتھ میں، اور کسی اپولوجیٹک اور خوشامدی کے انداز میں دوسروں تک پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلام کی شان جیسی ہے، اسی شان کے مطابق اس کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات میں جو ہے قرآن مجید کی وہ عظمت بتا کر اسی بات کو جو ہے ہم سب پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا جائے اس کا خلفیہ بیک گراؤنڈ تو ایک طرف عبداللہ ابن مکتوم ہے، ایک طرف سرداران قریش ہے، ان کی طرف سے اعراض ہے، اور ان کی طرف سے گویا کہ سعی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جو ہیں ایسے مغرور اور متکبرین کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور قرآن کی شان جو ہے اس سے کہیں بلند ہے کہ آپ ان ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں جو قرآن کو اپنانا نہیں چاہتے، اور منت سماجت کریں، ان کی منت سماجت کریں، بلکہ ان کو قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی اتنی عظمتوں کو بیان کیا۔ جی۔